معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام عبد القادر بن ابی سہل عبداللہ الجیلانی ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین اور شیخ الاسلام ہے۔ صاحب شذرات نے آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہے۔ آپ 471 ہجری اور بقول بعض 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے۔ سید ابو الحسن علی ندوی مرحوم لکھتے ہیں، جیلان یا گیلان کو ویلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایران کے شمالی مغربی حصے کا ایک صوبہ ہے۔ اس کے شمال میں روسی سرزمین تالیس واقع ہے۔ جنوب میں برز کا پہاڑی سلسلہ ہے جو اس کو آذربائیجان اور عراق کے عجم سے علیحدہ کرتا ہے۔ جنوب میں مازندان کا مشرقی حصہ اور شمال میں بحر قزوین کا مغربی حصہ وہ ایران کے بہت خوبصورت علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ علاقائی نسبت کی وجہ سے آپ کو جیلانی، گیلانی یا کیلانی کہا جاتا ہے۔ شیخ صاحب کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا تذکرہ تاریخ کی کتب میں نہیں ملتا، البتہ یہ بات مختلف مورخین نے بیان کی ہے۔ آپ 18 برس کی عمر میں علم کے حصول کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ امام ذہبی کا بھی یہی خیال ہے کہ آپ نوجوانی کی عمر میں بغداد آئے تھے۔ علاوہ ازیں اپنے تحصیل علم کا واقعہ خود شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے خدا کے کام میں لگا دیجئے اور اجازت مرحمت کیجئے کہ بغداد جا کر علم میں مشغول ہو جاؤں اور صالحین کی زیارت کروں۔ والدہ رونے لگیں، تاہم مجھے سفر کی اجازت دے دی اور مجھ سے وعدہ لیا کہ تمام احوال میں سچ پر قائم رہوں۔ والدہ مجھے الوداع کہنے کے لیے بیرون خانہ تک آئیں اور فرمانے لگیں، تمہاری جدائی خدا کے راستے میں قبول کرتی ہوں، اب قیامت تک تمہیں نہ دیکھ سکوں گی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اساتذہ میں سے درج ذیل اساتذہ کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ قاضی ابو سعد مخرمی، ابو غالب محمد بن حسن باقلانی، احمد بن مظفر بن سوس، ابو قاسم بن بیان، جعفر بن احمد سراج، ابو سعد بن خشیش، ابو طالب یوسفی وغیرہ، جبکہ دیگر اہل علم نے ابو زکریا یحییٰ بن علی بن خطیب تبریزی، ابو علو فائلی بن عقیل کو بھی آپ کے اساتذہ کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبد الرزاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میرے والد کی کل اولاد 49 تھی، جن میں سے 27 بیٹے اور باقی سب بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے تعلیم سے فراغت کے بعد دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تھا۔ جس اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام میں بے پناہ برکت ڈالی اور آپ کا حلقہ درس آپ کے دور کا سب سے بڑا تعلیمی اور تربیتی حلقہ بن گیا، حتیٰ کہ وقت کے حکمران، عمراء و وزراء اور بڑے بڑے اہل علم بھی آپ کے حلقہ وعظ و نصیحت میں شرکت کو سعادت سمجھتے، جبکہ وعظ و نصیحت کا یہ سلسلہ جس میں خلق کثیر شیخ کے ہاتھوں توبہ کرتی، شیخ کی وفات تک جاری رہا۔ حافظ ابن کثیر حضرت عبد القادر جیلانی کی ان مصروفیات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے بغداد آنے کے بعد ابو سعید مخرمی حنبلی سے حدیث وقفہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابو سعید مخرمی کا ایک مدرسہ تھا جو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد کر دیا۔ اس مدرسہ میں شیخ لوگوں کے ساتھ وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کی مجالس منعقد کرتے اور لوگ آپ سے بڑے مستفید ہوتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر 90 سال زندہ رہے اور 10 ربیع الاخر 561 ہجری کو آپ فوت ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر ایک مؤثر واعظ و مبلغ تھے، تاہم مورخین نے آپ کی چند تصنیفات کا ذکر کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صاحب قلم بھی تھے، مگر اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ مورخین نے آپ کی جن تصنیفات کا احاطہ کیا ہے وہ تمام فی الواقع آپ ہی کی تصنیفات تھیں، بلکہ آپ کی ذاتی تصنیفات صرف 3 ہیں، جبکہ باقی کتابیں آپ کے بعض شاگردوں اور عقیدت مندوں نے تالیف کر کے آپ کی طرف منسوب کر رکھی ہیں۔ ہم ان کتابوں کا مختصر جائزہ لیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی سب سے پہلی کتاب غنیت الطالبین ہے۔
اس کتاب کا معروف نام تو یہی ہے، مگر اس کا اصل اور بذات خود شیخ عبد القادر جیلانی کا تجویز کردہ نام یہ ہے، الغنیۃ الطالبی طریق الحق۔ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ شیخ کی سب سے معروف کتاب ہے، بلکہ حضرت عبد القادر جیلانی کے افکار و نظریات پر مشتمل ان کی مرکزی تالیف بھی یہی ہے۔ دور حاضر میں بعض لوگوں نے اس سے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب تسلیم کرنے سے انکار یا تردد کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن اس سے مجال انکار نہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کی تصنیف ہے، جیسا کہ حاجی خلیفہ اپنی کتاب کشف الظنون میں لکھتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی جو 561 ہجری میں فوت ہوئے انہی کی کتاب ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ میں اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اسے شیخ عبد القادر جیلانی کی تصنیف تسلیم کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا نام فتوح الغیب ہے۔ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کے 78 مختلف موضوعات مثلا توکل، خوف، امید، رضا، احوال نفس وغیرہ پر مشتمل ہے۔ یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب لکھی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں بڑی بڑی اچھی باتیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر جس کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا نام الفتح الربانی والفیض الرحمانی ہے۔ یہ کتاب شیخ کے 62 مختلف موضوعات پر مشتمل ہے، یہ بھی ان کی مستقل تصنیف ہے۔ چوتھے نمبر پر الفیوزات الربانیہ فی الماثر والاوراد القادریہ، اس میں مختلف اوراد و وظائف جمع کیے گئے ہیں۔ اگرچہ بعض مورخین نے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کیا ہے، مثلا دیکھیے الاعلام، مگر فی الحقیقت یہ آپ کی تصنیف نہیں بلکہ اسے اسماعیل بن سید محمد القادری نامی ایک عقیدت مند نے جمع کیا ہے، جیسا کہ اس کے مطبوعہ نسخہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اس میں ایسے شرکیہ وظائف، اوراد اور بدعات و خرافات پر مبنی اذکار ہیں کہ جن کا صدور شیخ عبد القادر جیلانی سے ممکن ہی نہیں، واللہ عالم۔ پانچویں نمبر پر جس کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا نام الاوراد القادریہ ہے۔ یہ کتاب بھی بعض قصائد و وظائف پر مبنی ہے، اسے محمد سالم بواب نے تیار کر کے شیخ کی طرف منسوب کر دیا ہے، حالانکہ اس میں موجود شرکیہ قصائد ہی اسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف قرار دینے سے مانع ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کتب ہیں جن کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ شیخ کی ذاتی تصنیفات کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو اہل السنہ کا متفقہ عقیدہ ہے، بلکہ آپ خود اپنے عقیدہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کا ہے، بلکہ حضرت عبد القادر جیلانی دوسروں کو بھی سلف صالحین کا عقیدہ و مذہب اختیار کرنے کی اس طرح تلقین کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ کتاب و سنت کی اتباع اختیار کرو اور بدعات کا ارتکاب نہ کرو، اور تمہیں چاہیے کہ سلف صالحین کے مذہب کو اختیار کرو، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر تمہیں گامزن رہنا چاہیے۔ نیز فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ سنت اور سنت پر چلنے والی جماعت کی پیروی کرے۔ سنت وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت قرار دیا، اور جماعت وہ ہے جس پر اللہ کے رسول کے صحابہ کا اتفاق رہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاں ایمان کی وہی تعریف ملتی ہے جو اہل السنہ کے ہاں معروف ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان زبانی اقرار، قلبی تصدیق اور ارکان اسلام پر عمل پیرا ہونے کے مجموعہ کا نام ہے۔ ایمان اطاعت سے بڑھتا، نافرمانی سے کم ہوتا، علم سے مضبوط اور جہالت سے کمزور ہوتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ غنیۃ الطالبین کے پہلے باب میں بھی شیخ اسی سے ملتی جلتی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، کیونکہ قول زبانی دعویٰ ہے اور عمل اس دعوے کی دلیل ہے۔ قول صورت ہے اور عمل اس کی روح ہے۔ توحید ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں حضرت عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ انسانی نفس مکمل طور پر اپنے رب کا مطیع ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ہی اس کے خالق و مالک ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی بندگی کرنے پر محتاج ہے۔ نیز فرماتے ہیں
کہ جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ سب سے پہلے کلمہ شہادت کا اپنی زبان سے اقرار کرے اور دین اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان سے اعلان برات کرے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کرے۔ اسماء و صفات کے بارے میں شیخ اپنا موقف اس طرح بیان کرتے ہیں: ہم کتاب و سنت سے باہر نہیں جاتے، ہم آیت پڑھتے ہیں یا حدیث اور ان دونوں پر ایمان لاتے ہیں جبکہ ان کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی توحید کے زبردست حامی اور شرک و بدعت کے زبردست مخالف تھے، جیسا کہ ان کی کتب میں موجود ان کے اقتباسات سے واضح ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ ایک اور جگہ پر وہ فرماتے ہیں، آباء و اجداد یا غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے، لہٰذا قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے۔ ان کے یہ اقتباسات ان کی کتاب الغنیۃ الطالبین میں موجود ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آداب قبور کی مسنون دعا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب قبر کی زیارت کرنے جاؤ تو قبر پر ہاتھ نہ رکھو اور نہ ہی قبر کو چومو، کیونکہ یہ یہود کی علامت ہے، اور نہ ہی قبر پر بیٹھو اور نہ اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ، پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ ایک اور جگہ پر وہ فرماتے ہیں، بدشگونی حرام ہے، البتہ فعال یعنی نیک اور اچھی بات میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بدشگونی کے حوالہ سے شیخ حدیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس شخص کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ ایک اور جگہ پر حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، سنت کی پیروی کرو اور بدعات جاری نہ کرو، دین کی موافقت کرو اور خلاف ورزی نہ کرو، فرما برداری کرو اور نافرمانی نہ کرو، اخلاص پیدا کرو اور شرک نہ کرو، حق تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرو اور اس کے دروازے سے منہ نہ موڑو، اسی خدا سے سوال کرو، کسی اور سے سوال نہ کرو، اسی سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو، اسی پر توکل و اعتماد کرو، اس کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص خود یا اس کا بھائی یعنی عزیز بیمار ہو تو وہ اس طرح دعا کرے، اے ہمارے رب جو آسمان میں ہے، تیرا نام مقدس ہے، ارض و سما پر تیرا ہی حکم ہے، جس طرح ارض و سما میں تیری ہی رحمت کے دریا بہتے ہیں، اے پاکیزہ لوگوں کے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے، اپنی رحمت سے ہم پر مہربانی فرما، اس مصیبت و بیماری میں اپنی طرف سے شفا عطا فرما۔ ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، جو کچھ تیرے لیے مفید ہے یا مضر اس کے متعلق اللہ کے علم میں تقدیر کا قلم چل چکا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ قبولیت عبادات کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم سے تمہارے اعمال اس وقت تک قبول نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ تم اخلاص پیدا نہ کر لو۔ کوئی قول عمل کے بغیر مقبول نہیں اور کوئی عمل اخلاص اور سنت کی مطابقت کے بغیر مقبول نہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔